بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ دن یعنی جمعہ کا دن شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اگلا جو ہفتہ ہوگا جمعے کے دن وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع کرتے اور ان کو رمضان کا استقبال کرنے کی تاکید کرتے، یعنی رمضان المبارک میں کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، کس طریقے سے عبادات کرنی ہے، کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، کس طریقے سے دیگر عبادات تراویح کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں کرنی ہے. وہ تمام باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ جاتا اور شعبان کے اخیر دن شروع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے جدا ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو بالکل رمضان المبارک کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے. دوسرے الفاظ میں میں کہوں تو آپ اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت مضبوط باندھ لیا جائے تاکہ کھلے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کے لیے، رمضان المبارک میں عبادات کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا، ہلانے میں پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم، کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. جس طریقے سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس کے اندر تمہارے گناہ بھی اسی طریقے سے جھڑیں گے. گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کی طرف شوق دلا رہے، ان کو عبادات کرنے کے لیے تیار کر رہے. آپ دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے اندر پہلے تمہید باندھ رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی امتوں میں روزے فرض کیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی جو امتیں ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے.
20 کا مطلب روشنی، 13ویں رات اور 14ویں اور 15ویں رات میں دن کے اندر سورج روشن ہوتا ہے، راتوں میں چاند روشن ہوا کرتا ہے۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام ان 3 دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے تواتر کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، یعنی ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھتے تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ 6 مہینے روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کوہ طور پر 40 دن آپ نے روزے رکھے اور ان کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ان کی امت پر فرض تھے۔ گویا اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے اندر یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں میں، خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہو، خواہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہو، خواہ حضرت موسیٰ کی امت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہو، ہر امت پر روزے فرض کیے گئے۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ روزہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، نہ تو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ کون سی چیز ہمارے اوپر اس شریعت محمدیہ میں، اس دین محمدی کے اندر ایک نئی چیز ہمارے اوپر دے دی گئی؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے روزے فرض۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اصل پوچھئے تو کیا چیز؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اپنا قرب حاصل کرانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال اپنے بندے کو موقع دیا کرتے ہیں کہ تم اس رمضان المبارک میں عبادت کر کے مجھ سے قریب ہو سکتے ہو۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، کھلے الفاظ میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہمارا مقصد، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد صرف عبادت ہے، اس کے علاوہ دنیا کے تمام کام جو ہم کرتے ہیں، خواہ وہ تجارت کی شکل میں ہو، کھان پان کی شکل میں ہو، خواہ وہ زراعت کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جو بھی مقصد ہے وہ صرف عبادت مقصد ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے ہماری جان بھی خرید لی، ہمارا مال بھی خرید لیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ہماری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے۔ اگر عبادت نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب ہمیں خرید ہی لیا ہے، اور احسان در احسان یہ کہ جان بھی واپس کر دی، مال بھی واپس دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تمہیں اپنی ضروریات پہ اس کو خرچ کرنا ہے، لیکن کرنا ہے ہمارے منشا کے مطابق، ہمارے حدود کے مطابق، ہمارے اصول و ضوابط کے مطابق، ہمارے قاعدے اور قانون کے مطابق۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ بات غلط ہے تو تمہیں اس سے رک جانا ہے۔ وہ اس طریقے سے اگر ہم نے عبادت کر لی تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 11 مہینے کی جو زندگی ہماری سال بھر کی ہوتی ہے، اس مہینوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی حکم اللہ رب العزت والجلال کا ہم پورا کر کے نہیں دیتے، چاہے وہ خاص مخصوص عبادت ہو، چاہے وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی رسول کے طریقے کے خلاف کھاتے ہیں۔ ہم پانی تک پیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پیتے ہیں۔ گویا زندگی کا ہر مرحلہ
ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے طریقے کے مطابق گزار کر نہیں دیتے۔ ان 11 مہینوں کے اندر جو دوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو پاتا، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ایک مہینے کا ایک ایسا موقع ہمیں عنایت کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ان 11 مہینوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کے انوار و برکات کو دیکھیے کہ جس کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی وہی اس کی طرف لپکے گا، اس کی طرف دوڑے گا، سبقت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آپ دیکھیے رجب کے مہینے سے انتظار ہو رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی وقت معلوم ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ لیکن آج مجھے معاف کیجئے گا، آج ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے دور ہٹ کر کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک کے استقبال میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوری گلی میں چمکیلی باندھ دے، چمکنے والی پنی باندھ دے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ رمضان المبارک کے استقبال میں یہ طریقہ بھی تو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، عبادت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ہم دوسرے کاموں میں ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مکمل روزے رکھے جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کی جائے، تراویح پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ لیکن آج ہمارے سامنے سے یوں ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ بھی پورے مہینے میں اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی نوبت بھی نہیں ملتی، باری بھی نہیں آتی۔ کتنے حضرات وہ ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک پارہ تلاوت کرنے کی بھی باری نہیں آتی۔ کتنے حضرات وہ ہیں کہ یہ جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملا، ان کی ذات کے اوپر ایک بار درود پڑھنے کی باری نہیں آتی۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی کہ رمضان المبارک کے رمضان جو لفظ ہے اس کے ہر حرف میں اللہ رب العزت والجلال ایک ایک صفت رکھے ہوا ہے۔ رمضان میں را آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں میم آتی ہے، انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ضاد آتا ہے، انہوں نے یہ بتلایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں الف آتا ہے، انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انس اور الفت کا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں نون آتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت ہمارے حصے میں آئے تو اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے گناہوں کو بخش دے، مغفرت عطا کر دے، تو اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے، گارنٹی مل جائے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انس مل جائے، الفت مل جائے، محبت مل جائے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور حاصل ہو جائے تو ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کرنی پڑے گی۔ گویا ہر حرف سے انہوں نے ایک نئی صفت ظاہر کی کہ رمضان کے ہر حرف میں اللہ رب العزت والجلال کی ایک صفت چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ تمام صفات، وہ تمام تجلیات، وہ تمام انوار و برکات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کے اندر عبادت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ مستعد ہیں انہیں مبارکبادی،
اور جو لوگ مستعد نہیں ہیں وہ آج سے ہی تیاری کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ذات کو رمضان مبارک کے لیے تیار کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو بھی تیار کرتے تھے کہ اس مہینے کی وقعت کو سمجھا جائے، قدر و منزلت کو سمجھا جائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت کروا لی جائے، اللہ کی رحمت حاصل کر لی جائے، جنت کی ضمانت حاصل کر لی جائے، الفت اور محبت اور انس حاصل کر لیا جائے، اللہ کا نور حاصل کر لیا جائے۔ اس مہینے کے اندر چند کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ روزے رکھنے میں سب سے کم اور سب سے پیچھے ہمارا نوجوان ہے۔ گھر کی عورتیں روزہ رکھ رہی ہیں، بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں روزہ رکھ رہی ہیں، لیکن ہمارا نوجوان کھلے عام کھاتا ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کیا کیا ہوتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ پہلے تھوڑا سا احساس بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی روزے دار ہے اس کے سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے کہ بھائی ہم روزے نہیں ہیں، آپ تو روزے دار ہیں، اس لیے ہم الگ کھا لیں گے، لیکن آج کھلے عام کھایا جا رہا ہے۔ کیا اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مدد حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نورانیت اور اس کی رحمت اور جنت کی گارنٹی اور ضمانت مل سکتی ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کھلے عام کر کے، اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کی نصرت ہمارے سامنے آ جائے، کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے خصوصاً میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ 11 مہینے کی زندگی جیسی بھی گزری لیکن اس مہینے کے اندر ہمیں مکمل روزے رکھنے ہیں۔ تیار کرنا ہے اپنے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کا مہینہ بھی مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اپنی امت کو سبق دیا کہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے بالکل اسی طریقے سے پابندی سے روزہ رکھنا، لیکن آج ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت والجلال نے نیکیاں کمانے کا دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں۔ دوسرا کام جو ہوتا ہے رات کے اندر تراویح پڑھنے۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر ایمان کی حالت میں روزے رکھے اور اس نیت سے روزے رکھے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس پر ثواب دے گا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نے جو پڑھی، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اس مہینے کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی اور اس نے اس تراویح پڑھنے پر یہ نیت کی کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ثواب عطا کرے گا، تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ راتوں میں تراویح پڑھنی۔ تراویح کے اندر 2 سنتیں، ایک تو یہ سنت ہے کہ جب چاند نکلے اس وقت سے لے کر جب تک دوسرا چاند نہ نکل آئے اس وقت تک روزانہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے مسجد میں پڑھیں۔ 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھی جائے گی۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ ان 20 رکعت تراویح میں کم سے کم ایک بار پورا قرآن مجید یا تو سنایا جائے یا سنا جائے۔ لیکن آج اس میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم ایک بار تراویح کے اندر سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم سننا یہ ایک چھوٹی سنت ہے، اس سے بڑی سنت ہے روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور ہم چھوٹی سنت پر عمل کر لیتے ہیں اور بڑی والی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے دونوں سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ قرآن کریم پورا ایک بار تراویح کے اندر یا تو سنایا جائے یا سنا جائے، اور 20 رکعت تراویح پورے مہینے پڑھی جائے۔ یہ 2 سنتیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے ہم تلاوت کریں۔ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کا نزول اس مہینے کے اندر کیا، اسی مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔
پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا پہن بنائیں، جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے حضرات جو حافظ قرآن ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن کریم سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے دن بچتے ہیں 6 دن میں قرآن کریم سنایا، 10 دن میں سنایا، 15 دن میں سنایا، اور بقیہ جو دن بچے اس میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ قرآن کریم سے ہماری غفلت ہی ہے جسے ہم کہیں گے۔ اور جو حضرات ناظرہ پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کتنی غفلت کرتے ہیں، کوئی ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کوئی 2 بار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کو دیکھیے، ہمارے اکابر کو دیکھیے کہ انہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کی ایسی تلاوت کی ہے کہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ فضائل اعمال جو کتاب روزانہ پڑھی جاتی ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اس کے مصنف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پورا مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد محترم پوری رات تراویح کے اندر قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ ایک حافظ تھک جاتا تھا، وہ سائڈ میں ہو جاتا، دوسرا حافظ آتا، پھر تیسرا آتا، یوں ہی پوری رات اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا سنتے۔ کیا ہمارے اکابر کا شوق تھا قرآن کریم سے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور ایک مرتبہ قرآن کریم کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس سے اگلی چیز کہیں یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے ذکر اور اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیں۔ یوں ہو جائے کہ پورا مہینہ ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ گزرے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی ذات کی طرف ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، سامنے کھانا موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، قسم قسم کے میوے موجود ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں اس کھانے سے، پینے سے، میووں کا ذائقہ لینے سے روک دیا کرتی ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہمارے سامنے رہتی ہے۔ اس لیے جہاں تک کوشش ہو جائے ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی ذات کا تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے استغفار کریں کہ یہ مہینہ، جہاں یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس روزے کا بدلہ، تراویح کا بدلہ، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم اس کے اندر ان تمام چیزوں کی پابندی کریں۔ ایک خاص بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ میری زبان کے اندر، میرے منہ کے اندر، میرے پیٹ کے اندر کوئی ایک لقمہ بھی حرام مال کا نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 100% حلال جو چیز ہے اس کو ہم کھائیں، اس سے ہم سحری کریں، اس سے افطار کریں، ورنہ تو یہ ہوگا کہ پورے دن ہم بھوکے رہے اللہ کی رضا کے لیے، پورے دن ہم بھوکے رہے، ہم نے نہ کھایا نہ پیا، نہ کسی طریقے کا ذائقہ چکھا، نہ کسی طریقے کی کوئی خواہش پوری کی، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور افطار جب کرے حرام مال سے کرے تو کیا اللہ راضی ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال روزی اپنے منہ میں ڈالیں، اپنے پیٹ میں ڈالیں، اسی سے سحری کریں، اسی سے افطار کریں، اور اگر کسی کی خدا نخواستہ حرام مال جس کے پاس موجود ہے اور اسے معلوم بھی ہے کہ یہ حرام مال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس مال سے نہ سحری کرے نہ افطار کرے، بلکہ کسی سے قرض لے لے یا کوئی دوسرا طریقہ اپنا لے، اس سے افطار کرے، اس سے سحری کرے۔ حلال روزی پیٹ میں جائے تو ہمارے اندر اللہ کی جو رحمت ہوگی وہ سامنے آئے گی، اللہ کا جو نور ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ پھر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے سامنے اللہ کا خوف آ جائے۔ ذرا بتلائیے، کھانا پینا اور بھی دیگر چیزیں کیا یہ حرام چیزیں ہیں؟ نہیں، حلال چیزیں ہیں۔ جب اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں حلال چیزوں سے روک دیا ہے تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا روک دیا جائے گا۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی بھی طرح کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی گناہ ہماری زندگی سے، ہمارے جسم کے، ہمارے ذات سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ نہ تو ہم غیبت کریں گے، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام کریں گے، نہ اپنے پیروں سے کسی غلط جگہ پر جائیں گے، نہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر کوئی غلط بات سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ مہینہ اصل آپ دیکھیے، روزے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت والجلال کی صفت ہے۔ کیا کہ اللہ رب العزت والجلال نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دوسری خواہشات پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری صفات اس بندے کے اندر آ جائیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ صفت بندے کے اندر بھی آنی چاہیے۔ اللہ ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے بھی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، اس کی پردہ پوشی کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال جو صفات اپنے اندر رکھتا ہے وہی صفات اپنے بندوں کے اندر لانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بندے، یہ انسان اللہ کے نائب اور خلیفہ ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان تمام کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رمضان المبارک کے لیے تیار ہونے کی مستقل کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔